اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے عرض کیا حضرت گزشتہ دنوں میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو میں چاہتی ہوں کہ میں کسی طرح ان کو خواب میں دیکھ لوں کہ وہ جہنم میں ہیں یا جنت میں ہیں، تاکہ اگر وہ جہنم میں ہیں تو ان کے لیے میں کچھ پڑھ کے انہیں ایصال ثواب کر سکوں، اور اگر جنت میں ہے تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 4 نفل کی نیت باندھو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھو، الہاکم التکاثر، یہ والی صورت۔ تو 4 رکعتیں اس طرح پڑھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے بعد تم بستر پہ جا کے لیٹ جاؤ اور درود شریف پڑھنا شروع کر دو، اور جب تک تمہیں نیند نہ آئے تب تک درود شریف پڑھتی رہو، پڑھتے پڑھتے تمہاری آنکھ لگ جائے۔ تو اس عورت نے ایسا ہی کیا، رات کو 4 نفل پڑھ کے بستر پہ لیٹی اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ تو اس کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، اور گلے میں توق ڈالا ہوا ہے، اور آگ کے اندر جلائی جا رہی ہے، اور جہنم کا منظر ہے، اور ایک چیخ و پکار ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کے وہ گھبرا کے اٹھ گئی، اور اگلے دن جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور خواب سارا سنا دیا کہ یہ خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، درود شریف پڑھتی رہو اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہو۔ اس واقعے کے بعد اگلے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود خواب میں اس لڑکی کی زیارت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے تخت پہ ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی انہوں نے تو بتایا تھا کہ تمہیں آگ میں جلایا جا رہا ہے، تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، تم جنت میں کیسے آ گئی؟ تمہاری بخشش کیسے ہو گئی؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے قبرستان میں کھڑے ہو کے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور درود شریف پڑھ کے اللہ پاک جل شانہ سے تمام مسلمان جو مدفون تھے وہاں ان کے لیے اللہ سے دعا کی، بخشش کی۔ تو اللہ پاک جل شانہ کا ان کا درود پاک پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوستو، درود شریف پڑھنا یہ بہت برکت کی علامت ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہیں جو درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے جو شخص ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 خطائیں معاف کرتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ اب ایک دفعہ پڑھنے سے 10 خطائیں معاف ہو رہی ہیں، جو 100 دفعہ پڑھے گا، جو 200 دفعہ پڑھے گا، جو 300 دفعہ پڑھے گا، اور جو 1000 دفعہ روزانہ پڑھا کرتا ہے، اس کے اوپر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ کی کتنی برکتیں اس کے اوپر آئیں گی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ موجود تھے، تو ایک صحابی آئے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور بالکل اپنے قریب بٹھا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ اس مجلس میں موجود تھے، لیکن ان کو قریب اپنے پاس بلا کے بٹھایا، اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں یہ شخص مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ میرے دوستو، جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ فرشتہ درود شریف لے جا کے روضہ رسول پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، یعنی جس شخص نے پڑھا ہے اس کے باپ کے نام کے ساتھ یہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جتنا ہم درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں گے اتنی ہماری زندگی میں برکتیں ہوں گی، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو درود شریف جو ہے وہ جو ایک حکایت میں نے آپ کو سنائی، ایک واقعہ سنایا،
درود شریف کی برکت سے دنیا آخرت کے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کو اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام عمل بہت پسند ہے، اس لیے تھوڑا کریں، 10 منٹ پڑھیں روزانہ، لیکن روزانہ درود شریف پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔